کل ہمارا بڑا ہی انٹرنیشنل موضوع ہے، مسلکی، ملی، روحانی اور دینی موضوع ہے کہ تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور قرض. کل وقت پر تشریف لا کر اس کو سماعت کیجیے. انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں یہ پوچھا گیا ہے کہ 2 افراد ہی مزاربت کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ فریقین میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں 2 ہی ہو، یعنی ایک بندہ پیسہ دیتا ہے اور دوسری طرف سے 2 اس میں کاروبار کرتے ہیں. تو جس طرح ایک کے مسائل تھے اس طرح 2 کے بھی مسائل ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ان سب کو ایک فریق سمجھا جائے گا، خواہ وہ ایک بندے پر مشتمل ہو یا 4 بندوں پر مشتمل. بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس نے کسی سے مزاربت کی آگے کسی کو مضارب بنا سکتا، یعنی وہ پیسہ آگے کسی کو دے دے اور اس کو کہے کہ تم اس میں کاروبار کرو. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. قصر نماز میں فاصلہ کی حد کیا ہے؟ تو کلومیٹر کے لحاظ سے 92 کلومیٹر سفر انسان نے ایک طرف کا کرنا ہو تو اس پر وہ نماز قصر پڑے گا. جب مسلسل گھر سے نکلنے کا اس کا اتنے سفر پر جانے کا ارادہ موجود ہو. اسلام میں زمین ٹھیکے پر دینی چاہیے یا نہیں؟ یہ ہمارا انشاءاللہ مساقات کا ایک پورا موضوع ہوگا. انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو ہمیں دین کورس کے اندر مشروط طور پر ٹھیکے پر دینا جائز ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام کوئی نظام پیش نہیں کرتا بلکہ کچھ اصول پیش کرتا ہے جس کے تحت نظام بنایا جا سکتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اصول اصل روح ہے اور اسی کو ہی نظام کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تشریحات تو ہر زمانے میں اس کی ہوتی رہیں گی لیکن اصل ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا. ہمارا نظام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے پاس نظام تجارت نہیں ہے یا اسلام کے پاس نظام معیشت نہیں ہے یا اسلام کے پاس نظام زراعت نہیں ہے. تو ہمارے اسلام کے پاس سارے نظام موجود ہیں اور ان پر مشتمل جو ہے وہ اسلام کی معاملاتی تعلیمات کا ایک پورا شعبہ ہے جس میں ہر طرح کا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. ایک دوست کے گھر بیٹی ہوئی، اس کے سیدھے کان میں اذان دی اور دوسرے میں عید والی تکبیر پڑھ دی گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی انٹرنیٹ کا سوال ہے. تو جو شریعت کا حکم ہے وہ اذان کا ہے، تکبیر کا نہیں ہے. یعنی عید والی تکبیر جو ہے اس واسطے اذان جو سنت میں آیا ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. چونکہ آج ہمارا سوالات کا کچھ ٹائم پہلے جا چکا ہے اس واسطے اختصار بھی ملحوظ خاطر ہوگا. بندہ اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر غسل نہ کروں تو سر میں درد ہوتا رہتا ہے. تو اعتکاف کی حالت میں صرف فرض جو غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ویسے اعتکاف میں غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ویسے ریفریشمنٹ کے لیے اور کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہو. ہمارے ہاں اب کچھ اعتکاف بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. یعنی اعتکاف کے نام پر بہت بڑے بڑے لمبے پروجیکٹ لوگوں نے شروع کر دیے کہ جو کام مسجدوں کا تھا اب لوگوں نے اس کے نام پر شہر آباد کرنے شروع کر دیے. اعتکاف تو شہروں سے رابطہ کٹ کے اللہ کی وادی میں داخل ہونے کا نام تھا. تو اب اسی لحاظ سے مسائل بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن اعتکاف کی جو شرائط ہے اس کے لحاظ سے فقہی مسجد کے اندر حدود میں رہ کر اعتکاف لازم ہے. اگر 1 منٹ بھی باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پورا بیٹھے ہی باہر رہے فقہی مسجد کے باہر اور سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اور ایسے ہی یہ ضرورتیں طبی یا شرعی کے لیے باہر نکل سکتا ہے. یعنی طبی حاجت ہے کہ اس نے قضاء حاجت کرنے یا پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے. غسل فرض ہو گیا تو اس کے لیے جا سکتا ہے ورنہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ بار بار اگر اس نیت سے وضو کرتا ہے کہ ٹھنڈک ملے یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ ایک بار جو ضرورت کا وضو ہے وہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی اعتکاف مسجد کی حدود کے اندر رہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کا حکم ہے. یعنی گھر میں ایک جگہ معین کر کے وہاں پر اعتکاف کریں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اعتکاف کریں. مسجد جو مسلمانوں کی نماز کی جگہ ہے اپنے گھر سے باہر جانا اور وہاں غیر محرموں کی موجودگی میں وہاں رات بھی بسر کرنا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اسلام کے نزدیک تو عورت کو بڑی مشکل سے اجازت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی نماز عورت کی وہ ہے جو گھر میں ہو اور گھر کے بھی اگلے اندر جو پڑھے وہ سب سے اچھی ہے. تو اس واسطے یہ اب جدت پسند اسلام لایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں.
اعتکاف نفلی عبادت ہے یا فرض تو نہیں ہے. اگر کوئی نظر مانتا تو اس کے لحاظ سے واجب ہو جائے گا, ورنہ جو ہے یہ سنت ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور علی الکفایہ اس کو ادا کیا جائے گا. اگر پورے محلے میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب پر مواخذہ ہوگا, اور اگر ایک بھی بیٹھ جائے گا تو ان کی طرف سے, پورے محلے کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا. اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دیتا ہے اور ادھار لینے والا مقررہ تاریخ کا وعدہ کرتا ہے لیکن مقررہ تاریخ پر وہ ادھار واپس نہیں کرتا تو کیا اس سے جرمانے کے طور پر زائد رقم وصول کی جا سکتی ہے؟ اسی کو سود کہتے ہیں کہ اس کو اگر جرمانہ کہے یا جو کچھ بھی کہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ نام بدل دیں گے, چیز وہی ہوگی, شراب کے نام بدل دیں گے اور اس کو کوئی ڈرنک بنا کے وہ پینا شروع کر دیں گے. ایسے ہی یہ سود ہے کہ اسلام میں, اب دیکھا آپ نے سنا تھا کہ امام اعظم قرضہ وصول کرنے گئے تھے, سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے, ڈرتے کہ یہ منافع بھی مجھے حاصل نہ ہو جائے کہ میں نے اس کی دیوار کا سایہ لیا ہے. تو مقروض جو ہے اس سے کسی طرح ساتھ کچھ بھی حاصل کرنا اصل قرضے کے وہ سود بنتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے, اس کو یہ سود نہ لے کر اتنا کچھ ملے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت مطہرہ میں موجود ہے کہ جب وہ دن گزر گیا کہ جس اس نے قرضہ دینا تھا اور دیا نہیں, فرمایا اس کے بعد ہر دن قرض دینے والے کو اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. 1000 روپیہ دیا تھا کسی کو اور اس نے ابھی تاریخ آگے نہیں دیا, اگلا دن جب گزرے گا تو اس بندے کو جس نے قرض دیا ہے 1000 کے صدقے کا ثواب مل جائے گا, اس کے اگلے دن پھر 1000 کے صدقے کا, اس کے اگلے دن پھر 1000 کا. اس کی تو نیکیوں کی فیکٹری لگ گئی ہے کہ اس سے کسی نے قرضہ لے کے اس کو تو مالا مال کر دیا ہے اور بالآخر قرضہ بھی مل جائے گا. تو اس واسطے جو اسلام کے طریقے ہیں ان میں یقیناً بہت زیادہ برکت موجود ہے. منافع کی حد پوچھی گئی ہے, تو اس سلسلہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ ہم ریٹ کیا معین کریں, تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ هو المسائر, ریٹ اللہ کی طرف سے, میں کوئی معین نہیں کروں گا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹ معین نہیں کیا تو شریعت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ اتنے فیصد کر سکتے ہو, اتنے فیصد منافع لے سکتے ہو, ہم کوئی فیصد معین نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ اس میں غبن فاحش نہ ہو, لوٹا نہ جائے گاہکوں کو, اور ہر زمانے کے عادل بندے بیٹھ کے جو فیصلہ کر دے, یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ریٹ بنا دیا گیا ہے. اس میں جو کمیٹی ہے بازار کی اور وہ گنڈوں کا مشتمل نہ ہو, عادل بندوں پر مشتمل ہو, وہ جو بیٹھ کے سوچ کے بنائے کہ دونوں کا بھلا ہے, گاہک کا بھی اور دکاندار کا بھی. تو یہ ایک ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معین کر دیتے تو اس میں ہو سکتا تھا, کیونکہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, تو کسی پر سختی ہو سکتی تھی, اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا معین کردہ ریٹ ہو اور کل دکانوں پر کسی کا مندہ ہو جائے تو وہ اپنے نبی کو کیسے یاد کرے گا کہ انہوں نے ریٹ معین کر دیا تھا. فرمایا میں کوئی ریٹ معین نہیں کروں گا, ان اللہ هو المسائر, ریٹ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے, کیونکہ آج کسی بندے پر بات تو نہیں آ سکتی کہ یہ ریٹ ہے تمہارے دال کا اور یہ آٹے کا. اللہ کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ عادل بندے بیٹھ کے جو فیصلہ کر لے اللہ اس کو پسند فرما لے گا. محتشم سامعین حضرات, ایک آدمی کا روپیہ اس نے دوسرے کو یہ کہہ کر دے دیا کہ یہ ہم نے تم پر کو قرض دیا ہے, جب کام مکمل ہو جائے گا تو پھر منافع کا تعین کر لیں گے. یہ پہلے بیان کر دیا گیا کہ جس صورت میں بھی ابہام ہو اس میں وہ کاروبار جائز نہیں ہے, پہلے سب کچھ معین کرنا ضروری ہے, اسی تعین پر سارے کاروبار چل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.